معزز سامعین السلام علیکم۔ امیر خسرو نے اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک فارسی شعر میں کہا تھا، دانی کے ہستم در جہاں من خسرو شیری بیاں۔ خسرو کا یہ شعر کوئی مبالغہ یا جھوٹ نہ تھا، اور علامہ محمد اقبال نے بھی خسرو کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا، خسرو شیری زباں رنگیں بیاں، نغمہ ہائش از ضمیر کن فکاں۔ اردو لسانیات کی بحث ہو یا غزل کی تاریخ کا ذکر ہو، طوطی ہند ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ امیر خسرو امیر سیف الدین کے گھر 1253 عیسوی میں یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان کے ذہین ترین دماغوں میں شمار ہوتے تھے۔ بلا شبہ ایک عہد ساز شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہانت اور متانت میں بھی یکتا تھے۔ شعر و ادب موسیقی میں اپنی جدت طبع کے باعث بے شمار اختراعات کی۔ بعض محققین کے نزدیک طبلہ، ستار، کول، ترانہ، ان سب کے موجد جو ہیں وہ امیر خسرو ہیں۔ عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی اور دیگر کئی مقامی بولیوں پر ان کو عبور حاصل تھا۔ امیر خسرو جہاں ایک طرف علاء الدین خلجی، قطب الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق جیسے سلاطین کے دربار سے وابستہ رہے، جنگوں میں شریک ہوئے، وہاں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سچے عاشق اور مرید بھی تھے۔ اپنے مرشد کی انتقال کی خبر سن کر دل برداشتہ ہوئے اور 1325 عیسوی میں دلی میں وفات پائی اور مرشد کے پاؤں میں دفن ہوئے۔ امیر خسرو نے اپنی شاعری کے آغاز کے بارے میں لکھتے ہوئے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ جب میرے دودھ کے دانت ٹوٹ رہے تھے، اشعار میرے منہ سے موتیوں کی طرح جھڑتے تھے۔ جلال الدین خلجی نے امیر کے خطاب سے نوازا۔ اسی طرح امیر خسرو کو ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا گیا۔ تمام تر فوجی مہمات اور سفارتی سرگرمیوں کے باوجود اور انتہائی مصروف ترین زندگی گزارنے کے باوجود امیر خسرو نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کے موضوعات مختلف ہیں، جن میں موسیقی، شاعری، علم و فلسفے پر انہوں نے کتابیں لکھی، اور یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ یقیناً وہ ایک جینیس انسان تھے اور ایک روشن دماغ انسان تھے۔ امیر خسرو نے فارسی، عربی اور ہندی شاعری کا ایک دیوان مرتب کیا۔ تقریباً 3 سے 4 لاکھ ہندی اشعار، بے شمار کہاوتیں، ضرب الامثال، دو سخنیں، پہیلیاں، کہہ مکرنیاں ان کی طرف منسوب ہیں۔ بچوں کے لیے اردو کی پہلی نصابی کتاب خالق باری کے مصنف بھی امیر خسرو ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا شعر لکھنے والا شخص بھی امیر خسرو ہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ رخصتی کے بہت سارے اشعار اور گیت گائے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کا ایک مشہور ترین گیت کاہے کو بیاہی بدیس سن باب المورے آج بھی رخصتی کا مشہور ترین گیت شمار کیا جاتا ہے۔ اردو کی مشہور ترین غزل، جس میں اگرچہ فارسی کا نہایت گہرا اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے، مگر آج بھی یہ امیر خسرو کی شان و شوکت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اردو کی مشہور ترین غزل ذیحال مسکیں مکن تغافل درائے نینا ملائے بتیاں آج بھی بہت سارے گانوں میں اور فلموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری پہیلیاں جو آپ اور ہم نے یقیناً اپنے بچپن میں سنی ہوں گی، مگر حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تخلیق کار وہ امیر خسرو ہیں۔ جیسے ایک مشہور پہیلی، بیسوں کا سر کاٹ دیا، نہ مارا نہ خون کیا، ایسے ہی جل کر بنے جل میں رہے، آنکھوں دیکھا خسرو کہے، ایسے ہی سب کوئی اس کو جانے ہے، ہر ایک نہیں پہچانے ہے،
8 धड़ी में लिखा है, फिक्र किया उन देखा है। इन तमाम पहेलियों के खालिक अमीर खुसरो। इसी तरह मशहूर तरीन उर्दू दोहे खुसरू दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अमीर खुसरो जहाँ एक मशहूर शायर थे, वहाँ इंतहाई ज़हीन शख्स भी थे। वो खड़े खड़े फिल बदीही अशार कहने पर कादिर थे। उनके बारे में एक वाक़या मशहूर है। एक बार अमीर खुसरो घोड़े पर सवार सफ़र पर थे। प्यास लगी और पानी की तलाश में वो एक कुएं पर पहुंचे। देखा कि 4 औरतें खड़ी कुएं से पानी भर रही हैं। उन औरतों में से एक औरत अमीर खुसरो को अच्छी तरह पहचानती थी और उसको मालूम था कि ये हिंदुस्तान का एक नामवर शायर है। अमीर खुसरो जब कुएं के पास गए और उन औरतों से पानी तलब किया, तो उन औरतों में से जो अमीर खुसरो को जानती थी, उसने अमीर खुसरो को कहा कि एक शर्त पर आपको पानी दिया जाएगा। अगर आप कोई ऐसी बात कह दें जिसमें ढोल का जिक्र हो, कुत्ते का जिक्र हो, खीर का जिक्र हो और चरखे का जिक्र हो, तो हम आपको पानी देने के लिए तैयार हैं। तो अमीर खुसरो ने खड़े खड़े कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। तो ये थे अमीर खुसरो, हिंदुस्तान के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक अमीर खुसरो। शुक्रिया।